پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں نے آپ کو دے دیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کاپی اپنے ساتھ میں رکھ کے شروع کیجئے پڑھائی، تاکہ جو سمجھ میں آئے لکھتے چلیے، ہے نا؟ جو سمجھ میں آئے لکھتے چلیے، ورنہ دقت ہوگی۔ یہ بتائیے، قصیدہ جو لفظ ہے وہ کس میں شمار ہوتا ہے؟ نثر میں ہے یا نظم میں؟ کمنٹ کیجیے آپ لوگ۔ قصیدہ جو ہے وہ لفظ نظم میں ہے یا نثر میں؟ شعری صنف ہے یا نثری صنف ہے؟ نظم میں ہے۔ بہت اچھا، گڈ۔ کہہ رہے ہیں کہ قصیدہ سے متعلق اس میں 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات اس میں ہوگی قصیدہ کی تعریف، اجزائے ترکیبی اور فنی خصوصیات، بہت صحیح۔ دوسری بات اس میں ہوگی اصطلاحی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی۔ اصطلاحی تعریف، اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ لفظی معنی الگ ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی الگ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا، یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ لفظی معنی کیا ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، دوسری اکائی میں جو بات ہوگی وہ ہوگی قصیدہ کی اقسام، قصیدہ کی کتنی قسمیں، اس پر بات ہوگی۔ تیسری اکائی میں دکن میں اردو قصیدے کا ارتقاء، یعنی پتہ چلا کہ قصیدے کا ارتقاء کہاں ہوا ہے، قصیدہ کس جگہ پر عروج کو پہنچا ہے، کہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے قصیدے کی۔ چوتھے میں ہو جائے گی کہ کہاں جا کے عروج کو پہنچا ہے۔ ایک تو ہوتا پیدائش، انسان ایک جگہ کی پیدائش ہوتی ہے، دوسری جگہ انسان اپنی کامیابی کو آخری کو پہنچتا ہے، اسی طرح اور اصناف کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے کہ کیا جہاں قصیدے کا آغاز ہوا وہیں قصیدہ اپنے عروج کو پہنچ گیا یا دوسری جگہ، اس پر بات ہوگی، یہ چاروں پر۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہے قصیدے کی تعریف۔ تو قصیدہ یہ کئی مرتبہ پیپر میں آتا ہے، قصیدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ قصد سے مشتق ہے۔ قصد کے معنی ارادہ کرنے کے آتے ہیں۔ قصد، ارادہ کرنا۔ ماذا تقصد، آپ کیا چاہتے ہو؟ عربی زبان میں اگر عربی زبان میں ماذا تقصد به، آپ اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہو؟ تقصد بها، بیا محبوب کی طرف چلا جائے گی، مؤنث کی طرف۔ تو قصد اور ارادہ کے معنی ہے، چونکہ قصیدہ ارادتاً کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس موڈ میں آیا کہہ دیے یا خواب میں آیا آپ کی زبان سے نکل گئی چیزیں، وہ قصید نہیں۔ قصیدہ کے اندر ارادہ پایا جاتا ہے، یعنی شاعر جب کسی کی مدح کرتا ہے تو اس میں اس کے قصد و ارادے کو دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میرے بارے میں کہو گے کہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں یا بہت اچھے انسان ہیں، یا اس کے برعکس لہجہ صحیح نہیں ہے، یا یہ کہو گے وہ ڈانٹتے ہیں۔ تو یہ سب کہنے کے لیے آپ کو درکار ہے کہ آپ کیا کریں، آپ ارادہ بنائیں، اس کے اسباب و عوامل تلاش کریں، تب جا کر کہیں گے نا۔ کسی کے بارے میں کوئی ایسے کیوں کہے گا، نہیں کہے گا نا۔ تو ارادہ بنایا جاتا ہے اسی کو، اس لیے قصیدہ کا مطلب کیا ہوا؟ ارادہ بنانا۔ قصیدہ میں آمد سے زیادہ آورد کا حصہ ہوتا ہے۔ آمد آورد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمد کہتے ہیں فطری طور پر کسی بات کا ذہن میں آ جانا، آورد کہتے ہیں لانا، آوردن مطلب لانا، کھینچ کر لانا، یعنی اس میں ارادہ پایا جاتا ہے۔ فطری طور پر یہ نہیں کہ غزل کہہ دیا ہے آپ نے، آپ پہاڑ کے کنارے گئے یا سمندر کے کنارے گئے ہیں، آپ کی طبیعت اچھی ہے آپ گنگنا دیے، ایسا نہیں ہے۔ قصیدے کے اندر آورد ہوتا ہے، اس کو اندر تکلف کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ عربی اور فارسی قصیدوں میں بھی قصیدہ قصد و ارادہ کو بطور خاص اہمیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ قصیدوں میں قصد و ارادہ کو، عربی اور فارسی، ایسا نہیں کہ صرف اردو میں ہی، عربی ہو یا فارسی ہو، اس میں بھی قصد و ارادہ کو خاص توجہ دی گئی ہے۔ عربی میں قصیدہ کے معنی گاڑھا مغز کے آتے ہیں، یہ بھی ایک یاد رکھیے گا آپ لوگ، گاڑھا مغز کے معنی بھی آتے ہیں، چونکہ قصیدہ اپنے نادر و بلند اور پرشکوہ مضامین کی وجہ سے شاعری کی تمام اصناف میں فوقیت رکھتا ہے، اس لیے اصناف شاعری میں اسے وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کے مغز کو حاصل ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ مضامین کی وجہ سے شاعری کی تمام اصناف میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے؟ کہہ رہے ہیں شاعری کی تمام اصناف میں فوقیت رکھتا ہے، اس لیے اصناف شاعری میں اسے وہی حیثیت حاصل ہے جو انسان جسم میں سر کے مغز کو حاصل۔ ایک ہوتا ہے مشہور ہونا اور ایک ہوتا ہے اہمیت رکھنا، دونوں میں فرق ہے۔
مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو بہت مشہور ہے لیکن اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے. ایک شخص ہے جو بہت قوت رکھتا ہے، بہت علم رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ شہرت والی بات نہیں ہے، اس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں. دو چیز ہے، کیونکہ آپ کا ذہن یہاں جائے گا غزل کی طرف، تو اسی لیے یہاں صاف کر دینا چاہتا ہوں. کیا کہا انہوں نے کہ اصناف شاعری میں وہی حیثیت تاثیر جو انسانی جسم میں سر کے مغز کو حاصل ہے. کس صنف کے بارے میں کہا گیا یہ بتائیے، کمنٹ کیجئے. یہ بات کس صنف کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات کس صنف کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ سب لوگ کمنٹ کیجئے. تو یہ بات قصیدے کے بارے میں کہی جا رہی ہے. یہ بات قصیدے کے بارے میں کہی جا رہی ہے. آ جائیے کریں. قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جس میں قادر الکلامی اور خود اعتمادی کا ہونا بےحد ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی غزل کہہ دے گا، غزل کی طرح نہیں ہے مسئلہ کہ کوئی وہ گنگنایا اور غزل ہو گئی یا کام بن گیا، ایسا نہیں ہے. قصیدہ کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور لازم ہے. نمبر ایک، قادر الکلام، یعنی ایسا شخص جس کو الفاظ کے الٹ پھیر پر قدرت حاصل ہو، یعنی جو الفاظ سے کھیل سکتا ہو، الفاظ کے ذخیرہ اس کے پاس ہو. ٹھیک ہے. اس کی توضیح یہ بھی ہے کہ قصد سے مراد شاعروں کا قصیدے کو عملی طور پر برتنا ہے. قصد کے ایک معنی توڑنا کے بھی آتے ہیں، چونکہ قصیدہ کی ساخت میں کئی اجزاء ہوتے ہیں، لہذا وہ مختلف حصوں میں جیسے تشبیب، گریز، مدح اور دعا میں تقسیم ہوتے ہیں. قصد مطلب توڑنا. اب سمجھیے مثال کے طور پر، آپ کا پہلے سے کچھ ارادہ ہے. چلیے آپ کو مثال کے طور پر آپ کا ارادہ ہے کہ میں حیدرآباد جاؤں گا یا جاؤں گی، لیکن گھر والوں کو حکم ہوا نہیں آپ کو پٹنہ جانا ہے. تو یہاں آپ کا ارادہ ٹوٹا نا، ایک ٹوٹا تو دوسرا تیار ہوا، اور ایک چیز ٹوٹے کی تب سے دوسری تیار ہوگی نا. ایک طرف توڑنا اس کو بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور دعا. یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے. کتنے اجزاء ہیں؟ 4 ہیں. یہاں دیکھ لیجئے. کبھی کبھی اس کی ترتیب پوچھتے ہیں، کبھی اس کی ترتیب پوچھ لیتے ہیں. جیسے جیٹ کا امتحان ہونے والا ہے، اس میں اس کی ترتیب پوچھ لیں گے. جیٹ کے امتحان میں اس کی ترتیب پوچھ لیں گے. نیٹ میں بھی پوچھا ہے، کئی 10 بار پوچھا ہے. تو اب اس کا خیال رکھیے. آ جائیے آگے. اس کے علاوہ قصیدہ کے ایک معنی چربی دار گودے کے بھی آتے ہیں. عربوں کے یہاں استعارتاً 5 نہیں ہے، عام طور پر 4 ہے، 5 بھی لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. استعارتاً کلام فصیح کو قصیدہ کہا جاتا ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ سوال آ جائے کہ قصیدہ سے عربوں میں استعارتاً کیا مراد لیا جاتا تھا؟ مشکل کلام، فصیح کلام، پیچیدہ کلام، صنائع اور بدائع والا کلام. تو فصیح کلام، دیکھیں یہاں کلام فصیح کو قصیدہ کہا جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. یہاں اس سے مراد ایسا کلام ہے جو شوکتی الفاظ اور شوکتی معنی، شوکتی الفاظ اور شوکتی معنی سے مراد کیا ہے بتائیے؟ یعنی مطلب ایسا لفظ جو بھاری بھرکم ہو، جس کا ایک وزن ہو، ہے نا. ایسے الفاظ کی استعمال، سادہ الفاظ نہیں، بھاری بھرکم الفاظ استعمال ہو، فصیح کلام ہو. ٹھیک ہے. آگے آ جائیے. جزالت اور وجاہت سے پرو، جزالت بہادری، وجاہت مت خوف، روب، پرمغز. القصد قصیدہ سے بھی مشتق ہے. اس کے معنی موٹی اور فربہ مٹنی کے آتے ہیں. کلام کے فصیح و بلیغ اور پرمغز ہونے کے سبب بھی اس کا اطلاق قصیدے پر ہونے لگا. یہ بنیادی بات ہیں. چونکہ ادھر کے جو سوال ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، چونکہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں سوال کیسا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، قصیدہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ قصیدہ کہنے کے لیے قادر الکلام ہونا اور خود اعتماد ہونا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2-3 اصناف دے دے اور پوچھ لے کہ قصیدہ کے میں دوسرے صنف سے کیسے امتیاز بتائیے. تو کہہ دیا جائے گا کہ قصیدہ کی امتیازی صورت یہ ہے کہ قصیدہ کہنے والا قادر الکلام ہو، خود اعتمادی اس کے اندر ہو. ایسا نہیں ہو کہ متزلزل عقیدے کا ہو، متزلزل ہو اس کا عقیدہ، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ نہیں چلتا اس میں. آگے آ جائے. اسی طرح عرب میں قصیدہ سے کون سے کلام مراد لیے جاتے ہیں؟ کلام فصیح و بلیغ مراد لیے جاتے ہیں. یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. استعارتاً عرب میں قصیدہ استعارتاً فصیح کلام کو کہا جاتا ہے. تشبیب، گریز، مدح، دعا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ترتیب سے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے میری؟
میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کمنٹ کیجیے ایک مرتبہ. ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیے. قصیدہ ایسے شعر کو بھی کہتے ہیں جس کا بیان مکمل ہو. بیان مکمل ہو. قصیدہ میں بھی شاعر اپنے کلام کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا دیتا ہے اور اپنی بات اور مدعا کے ساتھ مدعا کی وضاحت کرتا ہے. قصیدہ واحد ہے اور اس کے جمع قصائد ہیں. بعض کے نزدیک قصیدہ خود جمع ہے. قصیدہ کے لغوی معنی صنف غزل کی معنوی خوبیاں خود بخود بڑی حد تک اجاگر ہو جاتی ہیں. ان معنوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جو بذات خود مکمل ہو، جس میں قادر الکلامی کا اظہار ہو، جس کے مضامین پرمغز ہوں، جو فصیح و بلیغ ہو، مقصدیت سے پر اور قابل اعتماد ہو. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ دیکھ لیجئے، یہ جو ہے نا قصیدے مضمون کے لیے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. صرف امتحان پاس کے لیے نہیں پڑھیے، ورنہ بہت غم زدہ ہو جائیں گے جب امتحان میں آگے پیچھے نمبر ہو جائے گا. تو اس لیے کچھ صلاحیت کے لیے بھی پڑھیے. یہ سب الفاظ بہت اب کام آئیں گے. کیا بولا انہوں نے کہ جو بذات خود مکمل ہو، ٹھیک ہے، جس میں قادر الکلامی کا اظہار ہو، جس کے مضامین پرمغز ہوں، جو فصیح و بلیغ ہو، مقصدیت سے پر اور قابل اعتماد ہو، جس میں شوکت الفاظ و معانی کی خوبی ہو، اور ایسا کلام ہو جسے عموماً بالارادہ کہا گیا ہو. اصطلاح میں قصیدہ ایک ایسی صنف سخن ہے جو مسلسل نظم کی صورت میں ہو. نظم کی صورت میں، یہ دیکھیے یہ شرط لگا دیا ہے، نظم کی صورت میں ہو، اس میں ربط و تسلسل ہو، اس کی حیت غزل کی ہو. اچھا، حیت کیا ہوتی ہے؟ غزل کی ہوتی ہے. اور کسی کی مدح، تعریف یا ذم ہو. ارادہ میں دونوں بات پائی جاتی ہے. نا آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اسی طرح تھوڑی گالی دیتے ہیں، نہیں گالی دیتے ہیں نا. یا تو جھگڑا ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے، دونوں معاملہ وہی ہے، یا دشمنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک ارادہ پایا جاتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی اجنبی کو آپ گالی دے دیں گے، کسی اجنبی سے مذاق کر لیں گے. چاہت ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی ہے نا. وہ ارادہ چاہتا ہے. چاہت ارادہ چاہتا ہے. کچھ چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، اس چاہت جاتی ہے، وہی کار ہے. چلیے. ذم کے مطلب ہوتا ہے برائی. ذم برائی. تعریف مطلب تعریف کرنا، ذم مطلب برائی کرنا. چلیے یہ بات ہو گئی. اب تھوڑا یہاں پڑھ لیجئے. دیکھیے اس کے یہ جو ہے نا، آپ کو کوئی پڑھانے والا اتنا گہرائی سے نہیں پڑھائے گا. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اب دیکھیے اس کے موضوعات کیا ہو سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے، اسے کٹ کر کے PDF بنا کے آپ لوگ دے دیجیے، آپ لوگ خوش ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے نا میں کبھی کروں گا. میرا ارادہ ایسا نہیں ہے. میرا ارادہ ہے کہ سوال بنا کے دے سکتا ہوں. کچھ ٹائپ میں نے کیا، لیکن وہ ٹائپ جو ہوتا ہے نا ایک لائن میں، جیسے مثال کے طور پر یہاں لکھ رہا تھا میں، دیکھیے جیسے یہ لکھ لیا نا یہاں. اب اسی لائن میں یہاں لکھ رہا تھا، پتہ نہیں ٹائپ کام ہی نہیں کیا. میں ٹائپ کرنا بیٹھا تھا تو اب جیسے کہ یہاں لکھ دیتا ہے، کہ یہاں لکھ دیتا ہے، یہ ٹائپ یہاں کام ہی نہیں کیا ہے. تو اب وہ حالانکہ کچھ میں سوچا تھا 100 سوال ہو جائے گا تو ایک میراتھن کرا دوں گا لسانیات پر. کیا دقت آ رہی سمجھ میں نہیں آیا. خیر آئیے دیکھتے ہیں، اس کو کرائیں گے. لیکن قصیدہ کے موضوعات بے حد متنوع اور وسیع ہیں. قصیدہ کو مدح تک ہی محدود نہیں خیال کرنا چاہیے. اس میں ہر قسم کے خیالات اور مضامین قلم بند ہو سکتے ہیں. اب دعویٰ اور دلیل کے سوال بنے گئے یہاں سے. مثال کے طور پر سب بتا دیا آپ کو، قصیدے میں تعریف ہونا چاہیے، مدح ہونا چاہیے. تو اب اگر سوال آ جائے کہ صرف مدح ہونا چاہیے، صرف تعریف ہونی چاہیے، نہیں کریں. اگر ہم قصیدے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عربی قصیدہ میں صحرا، ریگستان، مناظر فطرت کی منظر نگاری، کھنڈرات کی یاد، عشق کی واردات، جذبات محبت، سخاوت و شجاعت، خاندانی وقار و عظمت، جوش، فخر، خودداری اور سادگی و آزادی کے بیانات ملتے ہیں. عرب کے جب آپ قصیدہ پڑھیں گے، ان کی جو نثر نہیں بلکہ ان کے نظم کے جو اصناف پڑھیں گے، تو جس مقام پر اپنے محبوب سے ملتے تھے، جس دن ملتے تھے، اس پر مکمل ایک قصیدہ لکھتے تھے. کئی قصیدے پڑھتے تھے کہ ہمارے محبوب اس کھنڈر میں ملاقات ہوئی ہے، وہ ایسی ہے، وہ جگہ ایسی ہے، اس کے نشانات یہ ہیں. وہ ساری چیزوں کو ذکر کرتے تھے. اب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو. وہاں خوش آمد، مدح سرائی اور جھوٹی تعریف کا کوئی دخل نہیں. ہاں عربوں کی ایک خصوصیت ہے پوری دنیا میں، جو اصل عرب ہے، اصل مطلب عربی النسل جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. جو اصل عربی النسل ہونا چاہیے بس. یہ ان کی امتیازی خصوصیت. ایسا نہیں ہے کہ جا کے کوئی بس گئے ہیں وہاں، وہ نہیں.
اصل ہونا چاہیے، وہ کبھی جھوٹ نہیں، وہ آج بھی ان کے بارے میں یہ دعویٰ ہے اور سچائی، یہ سچ بھی ہے۔ اسلام کے ظہور و عروج کے وقت اللہ اور اس رسول خدا کی توصیف ہی اس صنف کا محور بنی، مگر بنو امیہ اور دور عباسیہ میں قصیدے کے موضوعات میں نمایاں تبدیلیاں ہوئیں، بطور تمہید، عشق و محبت کا اظہار، مناظر فطرت کی عکاسی۔ مناظر فطرت کی عکاسی کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر پہاڑ ہے، چشمہ ہے، موسم ہے، خزاں ہے، صحرا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، جیسے آپ جائیں گے ریگستان کے علاقے میں تو انسان کے ہاتھ میں نہیں، وہ خدا نے زمین کو کچھ اس طرح مسطح کیا اور بچھا دیا ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سب مناظر فطرت ہیں اور مناظر قدرت کی عکاسی ہے۔ زمین ہے، کئی مسطح، ہماری جو یونیورسٹی آپ یہاں آئیں گے تھک جائیں گے، شروع میں جب آئیں گے تھک جائیں گے، پوری یونیورسٹی پہاڑ پر ہے، پوری یونیورسٹی پہاڑ پر ہے۔ صرف پہاڑ دیکھنا ہو تو ہماری یونیورسٹی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بہتر پہاڑ کیا ہی ملے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے۔ اب سمندر کے علاقے میں چلے جائیں، آندھرا پردیش، جہاں ایک مرتبہ میں بھی گیا تھا، نہانے کا موقع مجھے ملا، دیکھیے تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی ہے، لوگ نہا رہے ہیں اور موج کر رہے ہیں، وہ بھی تو قدرت کی نشانی ہے۔ اس طرح چلے جائیے کہیں پہاڑ کے علاقے میں، جس چیز کو ہم خرید کے کھاتے ہیں وہ فطری طور پر وہاں نکل رہا ہے۔ جب ہم گئے تھے گھومنے تو وہاں دیکھا کہ کافی جس کی پرچار آج کل ہوتی ہے، ایک سے کافی پیو، پورا کا پورا جنگل، 10-20 کلومیٹر جنگل ہی جنگل ہے۔ کیا انسان نے بنایا ہے؟ نہیں جی، انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہے، سب فطرت کی طرف سے۔ اب انسان اس پر جو ہے کہ قابو پا لیا، بس اس کی سیوا کر رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ مناظر فطرت میں آتی ہیں چیزیں۔ چلیے آجی، اچھا کہاں پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ عمارتوں کی تعریف خاص موضوع قرار پائی۔ عمارت مطلب جس میں بادشاہ رہتا ہے، بادشاہ کے گھوڑے، اس کی عمارت، اس کے دروازے، اس کے بیٹھنے کے طور طریقے، سب۔ قصیدے میں حج و نگاری، تغزل اور واقعات نگاری کو بھی خاص تغزل، غزل کہنا، تعریف کرنا، حج و نگاری، برائی کرنا، واقعہ نگاری، کسی حالات کو بیان کرنا، یہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ مدح میں امراء و سلاطین و بزرگان دین کی تعریف عام موضوع بنی۔ ظاہر سی بات ہے، مدح کس کی کریں گے؟ کوئی بادشاہ کو کریں گے، سلاطین کی کریں گے، بزرگان دین کی کریں گے۔ بزرگان دین کے مطلب ہر مذہب کے پیروکار جو بڑے عہدے پر ہیں، جو مذہبی چیزوں کو بتاتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، ان کو کہتے ہیں بزرگان دین۔ یہ لفظ بھی ایک دم بالکل خاص ہوتا چلا جا رہا ہے ایک مذہب کی طرف، ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین مطلب وہ لوگ جو مذہب کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بزرگان دین۔ ان کے علاوہ پند و نصائح، پند و نصائح مطلب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پند مطلب عربی زبان فارسی زبان کا لفظ ہے نصیحت کرنا، پند و نصائح نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اخلاق و موعظت کے بیانات بھی قصیدے کے مضامین، یعنی اخلاق کی باتیں بھی ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہی قصیدہ جب ایران آیا تو ایرانی تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ بن گیا۔ اب آپ کو کیا پتہ چلا؟ پہلے عرب میں قصیدے کا پیداوار پہلے عرب میں قصیدے کی پیداوار پہلے عرب میں ہوئی ہے، پھر ایران میں، کہہ رہے ہیں ایرانی تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ بن گیا۔ شعراء دربار سے منسلک ہو گئے۔ یہاں دیکھیے شعراء، یہ عربی میں لکھتے تو حمزہ لگا کے لکھتے، عربی میں لکھتے تو یہ اس طرح حمزہ لگا کے، لیکن اردو میں لکھا انہوں نے شعراء دربار سے منسلک ہو گئے اور مدح سرائی قصیدہ کی جان بن گئی۔ یعنی عربی سے جب نکل کر قصیدہ کہاں پہنچا؟ فارسی میں پہنچا، تو چونکہ شعراء تھے تو دربار سے منسلک ہو گئے۔ اب دربار میں تو کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ صاحب منصب کے خلاف کوئی اپنی زبان کو کھولے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہندوستان میں جمہوریت ہے، یہاں ہر کوئی ریل بنا لیتا ہے، بآسانی کے کارٹون بنا لیتا ہے۔ جہاں جمہوریت نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے، میری اپنی ذاتی رائے، کہ جمہوریت ہی ہونی چاہیے تاکہ ہر انسان اپنی بات رکھ سکے۔ چلیے، لہذا مبالغہ، تصنع، ظاہرداری اور دور از کار تشبیہات و استعارات کا استعمال فارسی قصائد کے حصے میں آیا۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہر شخص کو آزادی ہو، ہر شخص کو بولنے کی، اپنی بات رکھنے کی پوری آزادی ہو، ہر شخص اپنی بات رکھ سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ جیسے ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہاں ڈیموکریسی، جی یہاں ہر کوئی اپنی بات رکھ سکتا ہے، اپنی بات کو بول سکتا ہے، یہ ہے ہندوستان۔ لیکن عرب میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہاں جو فرمان جاری ہوتا ہے اس پر لبیک کہنا ہوتا ہے، اس پر تعمیل کرنی ہوتی ہے۔ چلیے آگے،
تمہید میں بہار اور خزاں کے تذکرے، مناظرے اور مباحثے، علمی اصطلاحات کا بیان، شاعر کا سراپا، دیگر تقریبات کا بیان اور مدح میں ممدوح کی ذاتی اوصاف کے علاوہ اس کی سواری یعنی گھوڑے، ہاتھی وغیرہ آلات حرب جیسے تلوار، نیزے اور دیگر ساز و سامان کی تعریف قصیدے کا خاص جز بن گئی۔ یہ کب؟ فارسی میں یہ چیزیں ہونے لگیں۔ مذہبی قصائد میں انبیاء، صوفیہ اور بزرگان دین سے عقیدت و محبت کا اظہار بھی قصیدے کا موضوع بنے۔ اردو میں یہ مضامین اپنی تمام تر خصوصیات کے تحت منتقل ہوئے، یعنی پہلے جتنی خصوصیات تھیں وہ ساری خصوصیات لے کر اردو میں قصیدہ داخل ہوا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمہید میں عمارت کی تصویر کشی، موسموں، تقریبوں، رندی و سرمستی، رندی شراب کو کہتے ہیں، رندی شراب کو کہتے ہیں، جام کو، شراب کو، ہے نا، شراب نشہ آور چیز کو کہتے ہیں۔ شراب کا اگر لفظی معنی کہیں، گانا آپ لوگوں نے سنا ہے، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، اس طرح کچھ گانا ہے نا، تو جو لفظ رند ہے نا وہ کہتے ہیں شراب کے معنی، اور شراب پینا، اچھا، اور شراب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نشہ میں ڈال دے، شراب، اور شربن لفظ ہے، تو ہر وہ لکوڈ، ہر وہ مائل چیز یا ایک اصیل بہنے والی چیز جو آپ کو نشہ میں ڈال دے، اور شراب کا استعارہ ہوتا ہے محبوب کی آنکھیں، محبوب کی زلفیں، شراب کا استعارہ یہاں سے بھی ہوتا ہے۔ چلیے، شکایت روزگار اور جنگ و جدل اور فتوحات وغیرہ کو خاص جگہ ملی، جبکہ مدح میں ممدوح کے اوصاف حمیدہ یعنی اس کی عفت، سخاوت، شجاعت اور ضمن میں اس کی سواری اور آلات جنگ وغیرہ کی تعریف جوش سے کرنے کا رجحان عام ہوا۔ یہ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھنا ہے اس کتاب کو، ابھی میری کلاس کے بعد کھانا وانا کھا لیجئے اور جو بھی آپ کی ضروریات سے فارغ ہو جائیے، ایک مرتبہ اس صفحہ کو ضرور پڑھیے، آپ کو ادبی طور پر ضرور فائدہ ہوگا۔ چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اب قصیدے کے اجزائے ترکیبی ابھی بات ہوئی تھی کہ 4 ہے، تو دیکھیے کیا ہے۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا، اسی کو دعا کہیے یا مدعا کہہ لیجئے، مدعا پہلے کر سکتے ہیں آپ، پھر دعا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ ترتیب سے لکھ لیجئے اس کو، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جلدی سے ایک مرتبہ ترتیب سے لکھیے، ایک مرتبہ جلدی سے ترتیب سے لکھیے، ایک مرتبہ جلدی سے ایک بار ترتیب سے لکھیے سب لوگ۔ تشبیب، گریز، مدح، مدعا یا دعا، سب لوگ لکھیے، سب لوگ لکھیے، سب لوگ لکھیے، لکھ لیا؟ لکھ لیا سب لوگوں نے؟ کسی کی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ چلیے اب آ جائیے۔ تشبیب کو نصیب بھی کہا جاتا ہے، تشبیب کو نصیب بھی کہا جاتا ہے، تشبیب اور نصیب۔ اب دیکھیے آپ نہیں جانیں گے اور گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو دقت ہوگی آپ کو، چونکہ تشبیب کو ہٹا کے نصیب پوچھ لے گا آپ سے۔ نصیب کیا ہے؟ تشبیب، نصیب، اچھا تشبیہ آپ جانتے ہیں نا کیا ہے، ابھی آگے پڑھ لیں گے۔ دراصل یہ قصیدے میں تمہید کا کام کرتا، تمہید جانتے ہوں گے نا، پہلی مطلب مثال کے طور پر کسی بھی کام کرنے سے پہلے جو ارادہ کیا جاتا ہے نا، جو خاکہ بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ شعر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، مطلع کو پرشکوہ اور جدت خیال کا حامل ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والے اشعار کی طرف قاری یا ممدوح کا ذہن متوجہ ہو جائے۔ قصیدے کے ابتدائی حصے کو تشبیب یا نصیب اس لیے کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ آ جائے کہ قصیدے کے پہلے جز کو تشبیب کہا جاتا ہے کیونکہ پہلا شعر مطلع کا شعر ہوتا ہے، اور مطلع کے شعر میں قاری یا ممدوح کا ذہن اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو دونوں صحیح ہے یا دونوں غلط ہے؟ ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، بتائیے بتائیے آپ لوگ۔ دونوں صحیح ہے نا؟ چلیے
قصیدے کے ابتدائی اس حصے کو تشبیب یا نصیب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ عربی شاعر اس میں عشقیہ باتیں کرتے تھے، مگر اردو قصیدے کی تشبیب میں ہر طرح کے موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ حصہ متنوع موضوعات کو پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا۔ اس حصے کو قصیدے کی جان تصور کیا گیا، گویا تشبیب جتنی انوکھی اور اچھوتی ہوگی قصیدہ اتنا ہی دلکش اور جاذب ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ چلیے ہم مزاحیہ مثال دیتے ہیں آپ کو، حقیقت بھی ہے معاشرے کا۔ آپ لڑکا دیکھنے جاتے ہیں، لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، تو اس ٹائم ہر آدمی اہتمام کرتا ہے کہ بھائی مہمان آئے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن اگر پہلے ہی دن لڑکا غلط کر دے مہمان کے سامنے، لڑکی سے غلطی ہو جائے تو کوئی پسند کرے گا؟ اس کو نہیں پسند کرے گا۔ وہی حال ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اتنی حقیقت ہے اس بات میں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ قصیدے کا معاملہ دیگر اور چیزوں کا معاملہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر تھیسس لکھ کر لائے، پہلے ہی صفحے میں 10 غلطی ہو جائے تو آگے آپ کتنی بھی اچھی بات لکھے ہوں نہیں کوئی دیکھے گا، نہ بولے گا نہیں کام کے لائق نہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس قدر تشبیب جتنی انوکھی اور اچھوتی ہوگی قصیدہ اتنا ہی دلکش اور جاذب ہوگا۔ یہ جتنی جاندار اور پرزور ہوگی، قادر الکلامی، قدرت بیان اور علمیت کا اظہار جس قدر ہوگا، قصیدہ کی کامیابی کا دار و مدار اسی اعتبار سے طے ہوگا۔ در حقیقت تشبیب کے موضوع سے ہی قصیدہ کو موسوم بھی کیا جاتا ہے، یعنی اگر تشبیب میں موسم بہار کا ذکر ہے تو ایسا قصیدہ بہاریہ کہلائے گا۔ یہ دیکھ لیجیے، اب یہ سمجھ لیجیے، یہاں سے اب یاد کرنا ہوگا، یعنی تشبیب میں اگر موسم بہار کا ذکر ہے تو ایسا قصیدہ بہاریہ کہلائے گا۔ جہاں حزن و غم کا ذکر ہو تو اسے حزنیہ کہلائے گا۔ حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کو، تکلیف کو، سیڈ کو، ہے نا، سیڈنیس جو بولتے ہیں آپ لوگ۔ برسات یا دیگر مظاہر کائنات کے منظر نگاری کی گئی تو اسے منظریہ قصیدہ کہتے ہیں۔ تشبیب کا مطلع حیت کے اعتبار سے غزل کے مطلع کی طرح ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے، یہ تشبیب کا مطلب کس ہوتا ہے؟ غزل کے حیت کی طرح ہوتا ہے، مگر قصیدہ نگار کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مطلع بے حد منفرد ہو، جدت مضمون کا حامل ہو، شگفتہ اور اعلیٰ ہو، تاکہ سامعین چونکہ انہیں اور ان کی دلچسپی شعر اول سے برقرار رہے۔ تشبیب کے پہلی خوبی یہ ہے کہ تشبیب اور مدح کے مضامین میں ایک طرح کی مطابقت ہونی چاہیے، لہذا تشبیب ایسی ہونی چاہیے جس کا کسی طرح کا تضاد مدح سے قائم نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تشبیب میں کوئی ایسی بات نہ کہا جائے کہ مدح میں جا کے اس کے خلاف ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل میں کہوں کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ کا گھر جو ہے کہ رانچی ہے اور آپ کا نہیں میرا گھر حیدرآباد ہے، اور میں تعارف کراتے ہو، غلطی ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، میں بتا رہا ہوں، کل کے پروگرام میں ایک شعر میں نے کہا تھا کہ حضرت حسین والا جو، تو حسن کاظمی صاحب نے کیا کہا کہ نہیں بابو یہ شعر میرا نہیں ہے، تو تضاد ہو گیا نا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا، ورنہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس بات کا خوف رہتا، اندیشہ رہتا کہ جب ان کو کوئی ریسرچ کرتا تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یہ شعر تو حسن کاظمی کا ہے، حسن کاظمی کا نہیں رہتا تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بات کیوں کہتے۔ تو جتنے لوگ پروگرام میں شریک رہے کسی بھی موقع پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے کانوں سے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، حسن کاظمی نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ سند ہے۔ آپ کہاں سے ہو؟ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو جوائن ہے، شاید ایک کو چھوڑ کر، جیسے میرے کئی براہ راست ملاقات ہوئی ہو۔ ہاں جانتا ہوں پوچھنے پر کوئی بہار سے ہیں، کوئی پٹنہ سے ہیں، کوئی پٹنہ کے اطراف سے ہیں، کوئی یو پی سے ہیں، کوئی رانچی سے ہیں، لیکن کسی سے میری ملاقات نہیں ہے، سوائے شاید ریشمہ ہے، اگر جوائن ہے تو یہ اسی یونیورسٹی کے طالبہ ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہے چونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک ہے۔ تو اب آپ کہیں پروفیسر بن کے جاؤ گے، حسن کاظمی پہ بات ہوگی، اب کوئی یہ شعر پیش کرے گا تو آپ کہو گے نہیں فلاں دن پروگرام ہوا تھا، اس مناسبت پروگرام ہوا تھا اور ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ان کو، انہوں نے کہا کہ یہ شعر میرا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے نا۔ چلیے، تو دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے آ جائیے۔ مگر قصیدہ نگار کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مطلع بے حد منفرد ہو، جدت مضمون کا حامل ہو، شگفتہ اور اعلیٰ ہو، کہ سامعین چونک اٹھے اور ان کے دلچسپی شعر اول سے برقرار رہے۔ تشبیب کی پہلی خوبی یہ ہے کہ تشبیب اور مدح کے مضامین میں ایک طرح کی مطابقت ہونی چاہیے، خوبی ہے اس کی، لہذا تشبیب ایسی ہونی چاہیے جس کا کسی طرح کا تضاد مدح سے قائم نہ ہو۔ یہ سب یاد کر لیجیے، بنیادی چیزیں، باقی تو میں جلدی جلدی پڑھا ہی دوں گا۔ ہاں اگر کسی معروف شخصیت، نواب، بادشاہ یا وزیر کی مدح میں پر مشتمل قصیدہ تحریر کیا جا رہا ہے تو اس کی تشبیب رندانہ یا عاشقانہ ہو سکتی ہے۔ رندانہ شراب،
आशिकाना इश्क की बातें। एक अच्छा कसीदा निगार तशबीब और कसीदे के दूसरे अज्जा के माबैन रब्त व तवाज़ुन और मुताबिकत को ज़रूर ख्याल रखता है। जाहिर सी बात है, अब किसी इंसान को देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है और अगले दिन देखा कि उसने बहुत ख़राब काम कर दिया, तो आपके दिमाग में एक वो बदगुमानी पैदा हो जाएगी ना, यार मैं तो उसको बहुत अच्छा समझता था, ऐसा कैसे हो गया। वही कह रहे हैं कि कोई अच्छा कसीदा निगार जो है वो रब्त पैदा करता है कि पहले शेर में क्या बात कही है, दूसरे शेर में वो बात होनी चाहिए। कसीदे की दूसरी खूबी एक तशबीब के अशार की तादाद मदह के अशार से ज़्यादा ना हो। ये भी याद रखना आपको, तशबीब के अशार की तादाद मदह के अशार से ज़्यादा ना हो, यानी तशबीब के अशार क्या हो, कम हो, मदह के अशार ज़्यादा हो। तशबीब में आम तौर पर एक ही मतला होता है, लेकिन बाद शुअरा ने एक ही मतला तशबीब में कई कई मतले भी कहे हैं। एक ही तशबीब में कई कई मतले कहे हैं। इस तरह तशबीब में गज़ल को भी शामिल करने का रिवाज रहा है। तशबीब में अब मिसाल के तौर पर किस सिनफ से करीब है, तो गज़ल से ऊपर भी बात आई थी। हालांकि ऐसी गज़लों की नौइयत आम गज़लों से मुख्तलिफ होती है और लबो लहजा भी कसीदा के लबो लहजा के मुताबिक होता है। जिस दौर में कसीदा कहे जा रहे थे वह जागीरदारों और नवाबों का दौर था। याद रखिएगा, वहाँ बात बेहद सलीके से कही जाती थी। मिसाल के तौर पर तारीफ़ करने के लिए या इनाम पाने के लिए बड़ी शख्सियत होनी चाहिए ना, मतलब पैसे के हिसाब से। हमसे कोई कहेगा प्रोग्राम में हमको 2000 रुपये का इनाम दे दीजिए, अभी हम इस हैसियत में नहीं ना बाबू हम सबको इनाम देते रहें, है ना। तो कसीदा किन्हें कहे जाते थे, जो अपने शान में कहवाते थे, 4-4 10-10 शुअरा का रखते थे अपने पास, उनके अखराजात उठाते थे, उनके बाल बच्चों अहल वयाल की सरफा उठाते थे और अपने शान में कहवाते थे। लिहाजा तमहीद यानी तशबीब बेहद ज़रूरी थी। बराह रास्त बात शुरू करने और मतलब व मुद्दा पर आने से कबल मौजू तक आने के लिए तमहीद का होना गोया लाजिम था। इस सिलसिले में डॉक्टर एम कमालुद्दीन ने लिखा है, देखिए आप क्या लिखते हो। लिखते हैं कि हकीकत है कि कसीदे के लिए तशबीब ज़रूरी ना होते हुए भी ज़रूरी है। तशबीब ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि तमहीद जागीरदारी आहद का खासा है। हमारे बारे में कोई कहिएगा ना भाई, हाँ या किसी के बारे में भी डायरेक्ट कहिएगा बड़ा चपड़ाते नहीं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। जैसे कल हम लोग जब प्रोग्राम किए थे, क्या थी उसमें सीखने की चीज़ है। और तारिफ रात का ताल्लुक़ कहाँ से है, रामपुर से है, रामपुर का इलाका कैसा है, फिर वह कहाँ उनकी पढ़ाई हुई, कैसे इंसान थे, तब ना आएंगे कहाँ उनका लबो लहजा ऐसा था, वैसे शेर पढ़ते थे, तब बात बनेगी ना। तो तमहीद करें, कोई बात भी कहानी होती थी तो उसे तमहीद करने के बाद ही कहते थे। तकल्लुफ़ व तसन्नु की ज़िंदगी में तमहीद की अहमियत बहुत थी। उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कदम कदम पर उसका इस्तेमाल होता था। नाम से पहले अलक़ाब व खिताबात का लिया जाना भी एक किस्म की तमहीद ही थी। जब तमहीद उस ज़िंदगी में उस तरह जारी व सारी थी तो जिस सिन्फ का माजी दरबारों से गहरे तौर पर वाबस्ता था वह किस तरह से बच सकती है। ये बात किसने कही थी? कमालुद्दीन ने। अच्छा, इससे ज़्यादा आपको ये याद रखना है, कसीदा का फ़न और उर्दू कसीदा निगारी, डॉक्टर एम कमालुद्दीन। कसीदे का फ़न, रुकिए एक सेकंड, आप लोग नहीं लिखोगे तो मैं इस सवाल को लिख लूँगा आप लोगों के लिए, जो कभी हो सकता कराऊँ आज से 2 महीना बाद। ये जब कराऊँ आप लोग कब कहाँ पे नोट कीजिए फ़ौरन, ये कसीदे का फ़न और उर्दू कसीदा निगारी, जल्दी लिखिए। और उर्दू लिख लिया? किसी ने कमेंट भी नहीं किया? डॉक्टर एम कमालुद्दीन। चूँकि मुश्किल और मारूफ सवाल सब आ चुके हैं, तो बाकी गैर मारूफ है ना, सवाल तो आना ही आना है। चलिए एक और देख लीजिए, गुरेज। गुरेज का मतलब क्या होता है? करें, गुरेज के लफ्ज़ से ही जाहिर होता है कि शायर तशबीब से गुरेज की मदह की तरफ आ गया। उसके एक माना गुरेज दास्तान के भी हैं। अरबी तनकीद में उससे दो सरकश, ये लिखिएगा, 2 सरकश बैलों के जुए से भी ताबिर किया जाता है।
یعنی قصیدہ کے کس جز کو سرکش بیل سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ گریز کو لکھ لیجیے گا اپنے کاپی میں. قصیدے کے کس جز کو دو سرکش بیل سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ گریز کو. یہاں دیکھیے اس میں شاعر تشبیہ سے مدح کی طرف آنے کے لیے اسے ایک زینہ یا پل کے طور پر استعمال کرتا ہے. گریز تشبیب اور مدح میں منطقی ربط پیدا کرنے کا کام کرتی ہے. یعنی شاعر تشبیب کہتے کہتے ممدوح کی تعریف کرنے لگتا ہے اور مدح کی طرف اس طرف گھوم جاتا ہے جیسے بات سے بات پیدا ہو رہی ہو. عربی شعراء نے شروع میں گریز کی طرف توجہ نہیں دی، لہذا ان کے یہاں تشبیب اور مدح کے مابین کوئی ربط قائم نہیں ہوتا. لیکن بعد کے زمانے کے شعراء نے اسے ایک مستقل فن کی حیثیت دی اور فارسی شعراء نے اس میں طرح طرح کی جدتیں پیدا کیں. اب ایک سوال یہ کہ عربی شعراء نے قصیدے کے کس جز پر زیادہ زور نہیں دیا؟ تشبیب پر. یاد رکھنا ہے آپ کو. اردو شعراء نے اس کی اتباع کی اور گریز کو بطور فن تصور کرتے ہوئے اس میں ندرت پیدا کی، باریکی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کا باقاعدہ اہتمام کیا. گریز کے شعر یا اشعار میں بڑی فنکاری اور ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے. کامیاب گریز وہ ہوتی ہے جس میں شاعر بات سے بات پیدا کرتے ہوئے بڑے ہی مربوط، بات سے بات پیدا کرنا کیا کہتے ہیں؟ گریز کہتے ہیں. بڑے ہی مربوط انداز میں تشبیب سے مدح کی طرف آ جائے. اس حوالے سے ڈاکٹر ایم کمال الدین، وہی کتاب ہے جو ابھی لکھوایا تھا، کیا کتاب کا نام ہے؟ قصیدے کا فن اور قصیدہ نگاری. جیسے جیسے مدح کی منزل قریب آتی جاتی ہے احتیاط کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑتا ہے اور گریز کے توسط سے مدح تک پہنچ جاتے ہیں. قصیدہ گو ممدوح اور سامع دونوں کو تشبیب کی گوناگوں کیفیات سے محو کر دیتا ہے، پھر انہیں گریز کے ذریعے مدح کی زمین میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تھوڑا سا اور پڑھا دیتا ہوں مدح تک، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں گے. تو گریز کا بنیادی معنی کیا ہوا؟ بات سے بات پیدا کرنا. عربی شاعری عرب میں قصیدے کے کس جز پر توجہ نہیں دی جاتی تھی؟ بتائیے. عرب شاعری میں عرب قصیدہ نگاری میں کس پر توجہ نہیں دی جاتی تھی؟ جی بتائیے. ٹھیک ہے، تشبیب پر. ارے سرواری کیا غلط لکھ رہی ہو؟ تشبیب تھوڑی ہے. توجہ نہیں دی جاتی تھی، سب غلط لکھ رہے ہو. گریز پر توجہ نہیں دیتے تھے وہ لوگ. صحیح صحیح سنیے. چلیے. اچھا، قصیدے کے کس جز کو دو سرکش بیل سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ گریز کو. اچھے سنیے. گریز کبھی کسی منظر نگاری تو کسی سراپا کے بیان یا مکالماتی انداز میں ہو سکتی ہے. عام طور پر شعراء نے اسی انداز میں اس حصے کا استعمال کیا ہے. اردو قصائد کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قصیدہ نگاروں نے باقاعدہ گریز کا اہتمام کیا. بعض گریز روایتی انداز کی ہیں، کہیں منظر کی پیشکش ہے اور کہیں کسی کے سراپے کے حسن کا بیان، تو کہیں کوئی مکالماتی انداز اختیار کر کے گریز کی گئی ہے. ایسی گریز میں قصیدہ نگار کو ہنر آزمانے کا خوب موقع ملا اور انہوں نے اپنے ذہن اور اپنی خلاقانہ صلاحیت، مطلب وہ صلاحیت جس سے آپ کچھ لکھتے ہیں، اپنا لکھتے ہیں، اپنی طرف سے کسی چیز کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خلاقانہ صلاحیت، تخلیقی صلاحیت، انشاء پرداز. ٹھیک ہے. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گریز بھی مختصر سے مختصر ترین ہونے لگی. اکثر قصائد ایسے بھی ہیں جن کی گریز ایک شعر یا ایک مصرعے پر مشتمل ہے. حضرت علی کی مدح میں سودا کے قصیدے کی گریز ایک ہی شعر پر مشتمل ہے. دیکھیے. اچھا، ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی سوال پوچھ لے کہ یہ کس شعر کا کس جز کی مثال ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کی، ذات پر جس کے ہیں مبرہن کنہا عز وجل. تو یہ بتائیے کہ شعر کس کا ہے؟ سب سے پہلے یہ شعر بتائیے کس کا ہے؟ سب سے پہلے بتائیے شعر سودا کا ہے. دوسرے نمبر پر آپ لوگ یہ بتائیے کہ یہ کس کی مدح میں کہی گئی ہے شعر؟ یہ شعر کس کی مدح میں کہی گئی ہے؟
किस मदह में की गई? हजरत अली की मदह में। कसीदे के किस जुज़ का ये शेर है, ये बता दीजिए जल्दी से, फट से जल्दी से बता दीजिए। गुरेज, बहुत अच्छे। चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ लेंगे फिर छोड़ देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। जब जागीरदाराना निज़ाम और नवाबी अहद का जवाल होता है, यानी जब जागीरदाराना लोग ख़त्म हो जाते हैं, नवाब लोग ख़त्म हो जाते हैं और नई तहजीब अपने साथ बहुत ही मसरूफियात और मशगूलियात लेकर आईं, तो कसीदे भी मुख्तसर लिखे जाने लगे। जाहिर सी बात है, कसीदा कहवाने के लिए आपके पैसे होने चाहिए, नवाबी होनी चाहिए, हकीकत में नवाबी होनी चाहिए। ये वाला नवाबी नहीं कि लाट साहब सोए हुए 9 बजे तक माँ बाप नवाब बने हुए, वो वाली बात नहीं है। नवाब मतलब नवाब। इस इख्तिसार का बराह रास्त असर गुरेज पर पड़ा, लिहाजा गुरेज 1 या 2 शेर तक महदूद रह गई। अलबत्ता जिन शुअरा ने गुरेज का एहतमाम किया उसे बतौर फ़न ही बरता, फ़नी एतबार से कामयाब कसीदा निगार उसे समझा जाता है जिसकी गुरेज बेहद फितरी और मुनासिब हो। मोहम्मद रफ़ी सौदा के कसायद की गुरेज फ़नकारी का आला नमूना करार दी जा सकती है, ये आपको याद रखना है। किसके कसायद की गुरेज फ़नकारी का आला नमूना है, या किसके कसायद की गुरेज को फ़नकारी का आला नमूना करार दिया जाता है? सौदा। कसीदा दर मदह इमाम ज़ामिन, ये देखिए, कसीदा दर मदह इमाम ज़ामिन की मदह में कसीदा की गुरेज के 3 अशार देखिए। यह हाल देख के वहाँ खिरत से पूछा मैं, जगह तर्ब की मैं आया हूँ या के जाए अज्जा, ठीक है। दिया जवाब खिरद ने मुझे कि ऐ नादा, खुशी है दहर में गम से ये पूछता है कि क्या, नहीं ये अमन कहीं ज़ेरे आसमां हरगिज़, बजुज़ ज़मीने खुरासा के है वह अर्श आसा। तो ये कौन से आशार हैं बताइए? ये आशार गुरेज के हैं। किसके आशार हैं? सौदा के हैं। किसकी मदह में लिखी गई है बताइए? इमाम ज़ामिन की मदह में। अब आगे आ जाएगा मदह, उसके बाद क्या आ जाएगा? मदह थोड़ा बड़ा है तो मेरे हिसाब से कल पढ़ते हैं, ठीक है। छोड़ दें इतना पर, इसको पढ़ डालिए, बुनियादी चीज़ें इसको पढ़ डालिए और बस मेरे साथ आप लोग लगिए। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए।